مولانا ہمیں کیسے پتا چلے، یا میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ کے لیے، ظاہر ہے کہ میں خود اس قابل نہیں کہ کوئی نصیحت کر سکوں، میں جو کچھ کہتا ہوں سب سے پہلے اپنے آپ کے لیے کہتا ہوں، پھر آپ کے لیے بات ہے کہ انشاءاللہ کسی کے دل پر اثر کر جائے۔ مولانا اہل بیت کے لیے محبت، ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان کے ظہور کی دعا کرتے ہیں، پتہ کیسے چلے؟ ایک عالم دین نے جملہ کہا تھا جو آپ کو سنا رہا ہوں، پتہ کیسے چلے ہماری محبت واقعا سچی ہے یا محبت میں کمی ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ کیا کرائیٹیریا ہے؟ تو عالم دین نے بڑا اچھا جواب دیا۔ دیکھیں اس پر ہم سب اپنی اپنی اہل بیت سے محبت کو سمجھ سکتے ہیں۔ بہت اچھا جواب دیا انہوں نے۔ جواب یہ دیا کہ سمپل کام کرو، کوئی فلسفیکل آنسر نہیں، سمپل سا آنسر کا سمپل یہ ہے کہ اپنی ڈیلی کی اٹینڈنس، آپ لوگ اٹینڈنس ہی کہتے ہیں انشاءاللہ، فرینچ میں کیا کہا جاتا ہے اسکول میں جو ہوتی ہے اٹینڈنس، حاضری، اپنی ڈیلی کی جو اٹینڈنس ہے ہر لمحے کی، وہ امام زمانہ کے ساتھ چیک کر لو۔ سمپل کیا مطلب؟ جہاں امام پریزنٹ ہے، اٹینڈنس میں کیا ہوتا ہے؟ پریزنٹ ایبسنٹ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ جہاں امام پریزنٹ ہے میری پریزنٹ ہے کہ نہیں ہے، اور جہاں امام ایبسنٹ ہے کہیں خدا نہ خواستہ وہاں میری پریزنٹ تو نہیں ہے۔ سمپل سا کام ہے، اس سے آپ دیکھتے جائیے اپنی زندگی میں۔ سوال، نماز اول وقت امام پریزنٹ ہے کہ ایبسنٹ ہے؟ بولیے گا پریزنٹ ہے، تو میں کہیں ایبسنٹ تو نہیں ہوں؟ چیک کرتے جائیں۔ تھوڑے دنوں پہلے میں نے نماز کی بات کی تھی، ایک دو دن پہلے، اب نماز انشاءاللہ سبھی پڑھتے ہیں، تھوڑا سا مجھے احساس ہوا کہ تھوڑا اور آگے بات بڑھانی چاہیے۔ نماز پڑھ لینا خالی مومن کی شان نہیں ہے، اول وقت میں پڑھنا۔ آیت اللہ بہجت کا جملہ تھا کہ جو نماز اول وقت میں، اول وقت سمجھ رہے ہیں کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، نماز اول وقت میں پڑھنے کا عادی ہو جائے، اس کا روٹین ہو جائے نماز اول وقت میں پڑھنا، اللہ ایک نہ ایک دن اسے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جس مقام تک وہ پہنچنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر کریں یا رسول اللہ۔ یا اللہ۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوں جو یہ کہیں کہ مولانا اول وقت میں پڑھنا ظہر اثر مشکل ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کی جاب ہو اور وہ کہے کہ جاب پہ جو ہمارے ٹائم ملتا ہے مثلا وہ ہمیں 2 بجے ملتا ہے، تو ہم جب نماز اول وقت میں نہیں پڑھ سکتے۔ اوکے ٹھیک ہے، میں آپ کی مجبوری سمجھتا ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے مولانا مغرب میں بھی آتے آتے آفس سے لیٹ ہو جاتا ہے، جاب سے لیٹ ہو جاتا ہے، مغرب اول وقت میں نہیں پڑھ سکتے۔ اوکے ٹھیک ہے، کون سی نماز ایسی ہے جو ہم سب اول وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وہاں سے سٹارٹ کر دیں کہ اللہ کو اتنا تو کہہ سکیں گے کہ پروردگار جتنا میرے بس میں تھا اتنا میں نے کر لیا تھا۔ اس کے لیے لیکن کرنا یہ پڑے گا کہ جو نہیں پڑھتا اسے اٹھنا پڑے گا، اور جو اٹھتا ہے اسے ٹائم پر اٹھنا پڑے گا۔ اول وقت میں نماز، یقین جانے اس کے اتنے فضائل ہیں۔ ایک حدیث ہے ہمارے پاس کہ امام نے فرمایا کہ ملک الموت سے دوستی کر لو۔ صحیح، ملک الموت سے دوستی، فرینڈشپ، مولانا ہر ایک سے دوستی کر لیں گے، ملک الموت سے فرینڈشپ بہت خطرناک ہے۔ پتہ نہیں بھائی، جو فرینڈ ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ مانگ لیتا ہے، کبھی یہ تو پھر جان ہی مانگے گا اور کیا مانگے گا، ہے نا؟ تو دوستی کرنا تو بڑا خطرناک ہے۔ اور دوستی کر دیں گے بھائی، دوستی تو اس سے ہوتی ہے کہ جس سے کوئی ملاقات ہو، کوئی بات چیت ہو۔ ابھی ملک الموت تو زندگی میں ایک بار آتا ہے اور فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم آتا ہے۔ دوستی کا کیا مطلب ہے؟ امام نے کہا ملک الموت، کہا دوستی کا کیا مطلب ہے ملک الموت سے؟ امام نے کہا کہ اول وقت میں نماز پڑھو۔ جب نماز کا اول وقت ہوتا ہے تو ملک الموت ساری دنیا پر نگاہ کر رہا ہوتا ہے، کون کون اول وقت نماز میں کھڑا ہے۔ تم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، ملک الموت تم سے دوستی کر لیتا ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ ملک الموت جس سے دوستی کر لے، جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو بہت احترام اور آرام کے ساتھ اس کی روح قبض کرے۔ تو نماز خالی نہیں، نماز تو ہم انشاءاللہ سبھی پڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے، ایک صاحب نے کہا کہ مولانا ایک وضو میں ہم سارے دن کی نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، کیسے؟ کہا جب بالکل ظہر اثر قضا ہونے والی ہوتی ہے جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، 10 منٹ ویٹ کرتے ہیں، مغرب عشاء کا ٹائم ہو جاتا ہے، اسی وضو سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا فجر؟ کہا وہ تو ویسے ہی قضا کرتے ہیں، درمیان میں کہیں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ ایک عارف کا جملہ ہے کہ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ نماز کا وقت جب آئے تو پھر وضو کرے اور نماز کو جائے۔ مومن کی پہچان اور شان یہ ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے وضو کر کے ریڈی رہے کہ نماز کا وقت آنے والا ہے۔ اول وقت نماز، یہ بہت امپورٹنٹ، بہت آپ کو بہت اونچے مقامات پر لے کر جائے گی۔ اچھا یہاں پر میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں بزرگ عرفاء اور علماء کی لمبی لمبی عبادتیں پڑھوں آپ کے سامنے، 1,00,000 دفعہ یہ پڑھتے تھے اور 1,000 دفعہ فلاں ذکر پڑھتے تھے۔ میں اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ فائدہ ہی نہیں ہے نا، تو وہ چیز پڑھنی چاہیے جس کا فائدہ ہو، جس پر آپ عمل کر سکیں۔
عمل کر سکیں گے ایک چیز پر کہ اول وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. جب اول وقت نماز پڑھیں گے اللہ بہت سے کمالات انشاءاللہ عطا فرمائے گا. پروردگار ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بآواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی. یہ آیت اللہ وحید خراسانی، ٹھیک ہے، کم از کم جو تھوڑے سے بڑی ایج کے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ آیت اللہ وحید خراسانی کا قم میں کیا مقام ہے، اور مرجع تقلید ہیں، درس خارج دیتے ہیں، جن سے ان کے کئی شاگرد مجتہد ہیں. ایک مرتبہ درس نہیں ہو رہا تھا ان کا، ایک چھوٹی سی محفل تھی جس میں تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ بہت محدود لمیٹڈ لوگ تھے، تو مجھے بھی وہاں پہنچنے کا شرف حاصل ہو گیا. تو آخر میں کسی نے ان سے پوچھا، اچھا آیت اللہ وحید خراسانی، بس آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے بالکل آیت اللہ سیستانی. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں، کچھ علماء تو کہ شاید آیت اللہ وحید خراسانی عالم ہو، ان کا علم زیادہ ہو. تو اب بالکل کلوز بات ہے یہ، ٹھیک ہے نا. تو اتنے اس لیول کے عالم ہے یہ. تو جب ان کو نصیحت کریں گے تو ظاہر ہے اسی لیول کی نصیحت کریں گے. تو ایک آخر میں جب ہم لوگ اٹھ رہے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ کوئی نصیحت کر دیں، تو انہوں نے کہا میں 3 نصیحتیں کروں گا. پہلی نصیحت یہ کی کہ نماز اول وقت میں پڑھو، یہ نصیحت میں نے آپ تک پہنچائی. دوسری نصیحت انہوں نے یہ کہا کہ جب بھی صبح کو نماز پڑھو، نماز پڑھ کے دعائے عہد ضرور پڑھو. دعائے عہد فرمایا کہ جب تم دعائے عہد کون سی دعا ہے؟ امام زمان علیہ السلام کی دعا ہے، ٹھیک ہے، ان کو یاد کرنے کی. کہا کہ جب صبح کو اٹھ کے اول وقت میں نماز پڑھو گے، یہ ہوگا خدا سے تعلق. صبح خدا کو یہ بتلا رہے ہوگے کہ پروردگار جیسے تو نے بلایا تھا میں فوراً آ گیا. نماز کے فوراً بعد دعائے عہد پڑھو گے تو اعلان کرو گے کہ پروردگار تیری حجت کے ساتھ بھی میرا تعلق ہے، امام زمانہ علیہ السلام، میں اپنے دن کا آغاز آپ کے نام سے کر رہا ہوں. دوسری بات. پھر تیسرا ایک کام، بہت آسان کام ہے، انہوں نے فرمایا اس سے اتنے مراتب حاصل ہوں گے. کا تیسرا کام یہ کرو کہ روزانہ سورہ یاسین پڑھو اور اسے ہدیہ کرو شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں. یہ روزانہ کام کرو. بی بی کے نام گرامی پر درود بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی. روزانہ یہ 3 کام کرو. آپ یہ 3 کام ایک ہفتے کر کے دیکھیے گا، خالی ایک ہفتہ، ٹھیک ہے نا. اور میں آپ سے چیلنج کر رہا ہوں، بالکل اگر آپ اپنے اندر روحانی اور نورانی تبدیلی محسوس نہ کریں ایک ہفتہ کرنے کے بعد بھی، میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دیجیے گا. اس لیے کہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک ہفتے تک یہ کام کریں اور آپ کے اندر کوئی چینجنگ نہ آئے. چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. نماز اول وقت میں دعائے عہد. تیسرا سورہ یاسین پڑھیں، سورہ یاسین کو ہدیہ کریں. بی بی کو ہدیہ کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کی وجہ بھی انہوں نے بتایا، وہ میں بیان کرتا ہوں ابھی. کہ ہدیہ کرنے کا طریقہ یہ کہ بس دل میں نیت کریں، ہدیہ ہو جائے گا. سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، اس کے سٹارٹ میں آپ نے دل میں نیت کر لی یا درمیان میں نیت کر لی کہ میں اس کا ثواب ہدیہ کرتا ہوں شہزادی کونین کو، بس یہ ہدیہ ہو گیا، سمپل کام ہے. اس کے بعد انہوں نے وجہ بیان کی کہ وجہ اس کی یہ ہے، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ بی بی کو ہدیہ کرو. کہ سورہ یاسین وہ قلب قرآن ہے، قرآن کا دل، اور یہ وہ سورہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اس سورے کو پڑھے گا 10 دنیا کے فائدے ہیں اس کے، 10 آخرت کے فائدے ہیں اس کے، ٹھیک ہے نا. اتنا مجرب سورہ ہے. پھر کہا کہ یہ فائدہ ہوگا کب؟ جب سورہ قبول ہوگا. پڑھنا تو خالی کافی نہیں ہوتا نا، جب صحیح طرح سے کوئی قبول ہو جائے تب فائدہ ہوتا ہے. نماز تو سب پڑھتے ہیں، قبول کس کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم قبول کروانا چاہتے ہیں سورہ یاسین کو تاکہ دنیا کا فائدہ بھی ملے، آخرت کا فائدہ بھی ملے. قبول ہوگا جب یہ اللہ کے پاس پہنچے گا. انہوں نے مثال دی، مرجع تقلید ہے، انہوں نے مثال دی. انہوں نے کہا کہ فرض کرو اب میں یہاں پر، انہوں نے ایران کے حساب سے مثال دی تھی، میں اس کو مڈغاسکر کے حساب سے مثال دے دیتا ہوں آپ کو. انہوں نے کہا کہ آپ جب ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جاتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ اینڈ کیری، کچھ سامان ہوتا ہے، وہ سامان ویسے ہی لے کے چلے جاتے ہیں یا کسٹم پہ چیک ہوتا ہے؟ پہلے چیک ہوتا ہے، پہلے چیکنگ کے بغیر آگے نہیں جا سکتے. مجھے نہیں پتا یہاں پر شاید جا سکتے ہوں گے، کیا حساب کتاب ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال سسٹم یہ ہے کہ آپ چیکنگ کے بغیر آگے نہیں جا سکتے. اوکے، کسٹم پہ چیک ہوگا سامان. پھر انہوں نے کہا کہ لیکن جس کنٹری جا رہے ہیں اگر اس کے پریزیڈنٹ کی، اس کے پرائم منسٹر کی اس پہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہو کہ یہ میرا سامان ہے، تو پھر کوئی کسٹم والا چیک کرے گا اسے روک کے کہ میں دیکھوں کیا ہے اس کے اندر؟ نہیں، کسی کی ہمت ہی نہیں ہوگی چیک کرے. کہ اپنی سورہ یاسین اللہ تک پہنچانا چاہتے ہو، وہ جو اللہ کا نظام ہے نا عرش پر، اس کا اختیار ہے فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں. یہ انہوں نے جملہ کہا کہ اب جب سورہ یاسین پڑھ کر اس بی بی کو ہدیہ کر دو گے
تو کسی فرشتے کی مجال نہیں ہوگی کہ تمہاری سورہ یاسین کو اللہ تک پہنچنے سے روک سکے. وہ کنفرم پہنچے گی, چاہے اس میں غلطی ہے. چاہے اگر وہ لے کر چلا گیا جو کافر کو بھی ملتا ہے تو کیا کمال ہوا, تو کافر کو بھی اللہ دے رہا تھا. پھر گزارش کر دوں, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ یہاں رزق کی دعا مانگنا چھوڑ دیں, مانگیں, خالی یہاں رک نہ جائیں. خالی یہ اتنا بڑا گھر ہے, خالی اپنی شوق کے لیے مانگ کے جائیں گے, ختم. امام حسین علیہ السلام سے بہت آگے چیز مانگنی ہے. ہمیں تو یہ مانگنا ہے کہ مولا جب میری قبر کی پہلی رات ہو تو آپ کے بابا علی مرتضیٰ کی زیارت مجھے ملے. یہ یہاں سے مانگنا ہے ہمیں. اور اہل بیت جس کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں. کم چاہیے ہوگا کم ملے گا. زیادہ مثال دوں, آ گئے انصاریان. میں نے علماء کرام کی طرف اس لیے اشارہ کیا کہ جو ایران میں پڑھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں آیت اللہ انصاریان کتنے بڑے عالم ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شرح دعائے کمیل, دعائے کمیل کی شرح تفسیر. اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے. بات ہماری کیا ہو رہی ہے, جو مانگیں گے نا وہ ملے گا, کم مانگیں گے کم پہ رہ جائیں گے, زیادہ مانگیں گے زیادہ ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اہل بیت جس کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ دے دیتے. اچھا, یہ تھوڑا سا آپ کو مسکراہٹ آ گئی, مجھے بھی ساتھ میں, لیکن حدیث میں ہے کہ جب امام کی زیارت پر جاؤ تو ان سے ویسے بات کرو جیسے ان سے زندگی میں بات کیا کرتے ہو. بالکل اوپن, ہاں, جیسے زندہ ہے, سامنے کو بیٹھا ہوا ہے, ویسے بات کرو. تو اس نے کہا کہ مولا میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا دے. یہاں پر بہت گریا کیا وہاں پر, اور زری کے پاس ہی وہ بس بیٹھ گیا, اور اسے تھوڑی سی نیند آ گئی. تو دیکھا مولا علی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے, اور مولا علی نے آ کر کہا کہ اے شخص دیکھ, اگر علم چاہیے تو یہ بھوک برداشت کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے نا, کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. تو اگر علم چاہیے یہاں اس در پر, بھوک برداشت کرنی پڑے گی. اور اگر دولت چاہیے تو پھر ٹھیک ہے, علم چھوڑ دے, اس کے بعد تو چلا جا ہندوستان, وہاں ہم تیرے لیے بہت رزق کا انتظام کر دیں گے. ہندوستان جا, وہاں پر اپنے شہر میں جو تیرا شہر کا راجا ہے, بڑا سا حاکم, اس کو جا کر یہ کہہ بے آسمان رود وقار آفتاب کنت. فارسی زبان کا یہ جملہ ہے. کیا ٹرانسلیشن ہے اس کا؟ آسمان پر پہنچتا ہے اور آفتاب بن جاتا ہے. آفتاب یعنی سورج. یہ جملہ کہ تیری مشکل حل ہو جائے گی. خواب سے بیدار ہوا, مولا علی سے کہا کہ مولا ایسا کرتے ہیں کہ علم تو بعد میں دیکھی جائے گی, ابھی دولت بھی ٹھیک ہے. لیکن مولا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس تو نجف میں رہنے کے پیسے نہیں ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہندوستان جاؤ. تو میں کہاں سے ہندوستان, میرے پاس تو یہاں رہنے کے پیسے نہیں, تو کرائے کا بھی انتظام کر کے دیں, جاؤں گا کیسے؟ اگلے دن پھر آیا, پھر رویا گریا کیا, کہا مولا بس مجھے کسی طریقے سے. امام نے کہا کہ جا اپنے شہر میں, وہاں کے جو بڑا راجا ہے, حاکم ہے, اسے جا کر جملہ کے آسمان روت کار آفتاب کنت, آسمان پر پہنچتا ہے سورج بن جاتا ہے آفتاب, اور فلاں فلاں اپنے جاننے والے کے پاس جا, وہ تیرے لیے انتظام کر دے گا پیسے کا. وہ وہاں پر گیا, اس نے پیسے کا انتظام کر دیا, شارٹ کروں, پیسے اس کو مل گئے انڈیا جانے کے. لیکن دل میں سوچ رہا تھا کہ میں نے تو مولا سے دولت مانگی تھی, یہ ایک مولا نے کیا جملہ, اس جملے میں کیا ہوگا, اس کو جا کر کہوں گا کیا ہو جائے گا, وہ مجھے کیوں دے گا پیسے. خیر پہنچا وہاں پر, جب وہ پہنچا تو بادشاہ, یہ تو غریب آدمی ہے, اسے کو بادشاہ سے مل تھوڑی سکتا تھا, یہ پروٹوکول ہے اس کا پورا. تو اس نے بہت کوشش کی لیکن بادشاہ کے پاس نہیں پہنچ سکا. ایک دن بادشاہ شکار کے لیے نکلا ہوا تھا. شکار سمجھتے ہیں انشاءاللہ, شکار کے لیے نکلا ہوا تھا. یہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو اس کو جو اس کے جو بادشاہ کے سپاہی تھے, اس کو دور, جو فوج تھی بادشاہ کی, اس کو دور پہ. اس نے سوچا کہ میں کیا کروں, مل تو نہیں سکتا. دور سے جملہ کہا اس نے زور سے کہ بادشاہ تک آواز پہنچے. دور سے چیخ کر کہا بے آسمان روج وقار آفتاب کنت, آسمان پر پہنچتا ہے آفتاب بن جاتا ہے. اور سوچ رہا ہے بس میں کیوں پریشان ہو رہا ہوں, جملہ کہنا میرا کام تھا, مشکل کو حل کرنا علی کا کام تھا. انہوں نے وعدہ کیا ہے, ختم, میں نے کہہ دیا. جیسے بادشاہ نے جملہ سنا نا, اس کی طرف دیکھا, کہ قریب آؤ, اس کو قریب بلایا, کہ کیا کہا تو نے. اس کے دل میں تھوڑا سا خوف آیا کہ مولا پتہ نہیں کیا سکھا دیا, نمازیں بخشوانے گئے تھے, روزے گلے پڑ گئے, بادشاہ بھی پوچھ رہا ہے کیا. ڈر گیا. بادشاہ نے کہا نہیں تم کہو کیا کہا تم نے. اس نے ڈرتے ڈرتے کہا حضور میں نے صرف اتنا کہا تھا بے آسمان روج کار آفتاب کنت, آسمان پر پہنچتا ہے آفتاب بن جاتا ہے, سورج بن جاتا ہے. بادشاہ نے کہا جتنی زمین ہے نا جس پر میں شکار کر رہا ہوں, اس میں سے آدھی میں نے تجھے عطا کی, جا تیری ہو گئی. اس کے بعد بادشاہ اسے اپنے دربار میں لے کر آیا, خزانہ منگوایا, جتنا سونا چاندی سب کچھ کا, اس میں سے آدھا تیرا ہو گیا. اپنا ولی عہد, نائب, سکسیسر, بادشاہ نے کہا آج سے تو میرا سکسیسر ہے, میں مر جاؤں گا تو بادشاہ ہوگا. اس نے کہا حضور یہ کیا بات ہے, ایک جملہ میں نے ایک جملے میں یہ سب کچھ کہا, سب کچھ کا بات کیا ہے, کیوں, سنیے گا. بات ہماری کیا ہو رہی ہے, جس کو جو چاہیے مولا وہ دیں گے. اپنا ہے دئی یہ والی, سنیے گا اور کیجیے گا. بادشاہ نے کہا اللہ اکبر. جب میں بات پڑھتا ہوں تو خود وجد میں آ جاتا ہوں. بادشاہ نے کہا کہ بات یہ ہے, یہ میں ایک جملے پر کیوں دے رہا ہوں تجھے, کہ میں نے علی علیہ السلام کے لیے ایک منقبت لکھی تھی, شاعری فضائل پر منقبت لکھی تھی. اس میں سے شعر کے کتنے مصرے ہوتے ہیں, شعر کے 2 مصرے. کا پہلا مصرا لکھ لیا تھا, دوسرا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کاش میری بات پہنچے. پہلا مصرا میں نے لکھ لیا, دوسرا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میں نے بہت مصرے لکھے, لیکن کوئی ایسا مصرا نہیں ہوا کہ جو علی کی شان کے حساب سے ہو.
تو میں نے خود علی سے یہ دعا مانگی کہ مولا اگر کوئی مصرع مجھے وہ لا کر سنا دے جو آپ کی شان کے حساب سے ہو تو میں اپنی آدھی زمینیں اسے دے دوں گا, اپنی آدھی دولت اسے دے دوں گا, اپنا آدھا خزانہ اسے دے دوں گا, اپنا نائب اسے بنا دوں گا. تو نے وہ مصرع مجھے لا کر سنایا کہ میرے دل پر لگا جا کر وہ مصرع, کہ اس سے بہتر کوئی مصرع ہو نہیں سکتا تھا علی کی شان میں. ٹھیک ہے, بات ہماری کیا ہو رہی تھی؟ جسے جو چاہیے وہ ملے گا. جس کو دولت چاہیے تھی علی نے دولت دے دی, جس کو مصرع چاہیے تھا علی نے مصرع دے دیا. بات پہنچ رہی؟ سوال یہ ہے کہ مجھے علی کے در پہ کیا چاہیے؟ خالی گھر اور شاپ اور بزنس چاہیے یا اس سے بڑھ کے بھی کچھ چاہیے؟ اگر اس سے بڑھ کے بھی کچھ چاہیے تو بڑھ کے مانگیے گا کہ میری زبان سے کوئی ایسا جملہ مولا صادر نہ ہونے پائے کہ جو آپ کی ناراضگی کا سبب بنے. یہ دعا مانگ کے جائیے گا یہاں سے. میرے کان میں کوئی ایسی آواز نہ آئے کہ جس سے آپ ناراض ہو, یہ مانگ کے جائیے گا. جو فجر پہ نہیں اٹھ سکتا وہ دعا مانگے مولا مجھے فجر پہ اٹھنے کی توفیق نصیب ہو سکے آپ کے فرزند کے فرش ادا سے. جو نماز شب نہیں پڑھ پا رہا وہ نماز شب کے لیے دعا مانگ. یہ مانگنے کی چیز ہے حسن حسین کے فرش ادا پر. اپنا لیول بڑا رکھیے گا, چھوٹا نہیں. اس واقعے کا آخری جملہ کہا کہ اس نے کہا ٹھیک ہے مصرع سمجھ میں آ گیا, اوکے. کہا بتا پہلا مصرع کیا تھا کہ جس پر دوسرا مصرع یہ بہت لطف کی بات ہے. پہلا مصرع کیا تھا جس پر تجھے دوسرا مصرع سمجھ میں نہیں آ رہا تھا؟ اس نے کہا پہلا مصرع یہ تھا جو اس کی زندگی پر بالکل خود صادق آتا ہے وہ مصرع. کہا کہ پہلا مصرع یہ تھا کہ گر بزرعی نظر لطف بو تراب افتد بآسمان رود وقار آفتاب کنت. اگر دنیا کے ایک چھوٹے اور حقیر ذرے پر بھی بو تراب علی کی نگاہ ہو جائے نا, بآسمان رود وقار آفتاب کنت, یہ ذرہ اتنا بلند ہوتا ہے, اتنا بلند ہوتا ہے کہ آسمان پر پہنچ جاتا ہے اور آفتاب بن جایا کرتا ہے. چھوٹا نا اللہ اکبر. میں ختم کروں جاؤ لے چلے یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اپنا ہمیشہ خیال بلند رکھیے گا. مجلس میں آئے بلند چیز, بڑی چیز مانگ کر جائیں, چھوٹی چیز نہیں. دنیا چھوٹی ہے, ختم ہو جائے گا معاملہ. دنیا مانگ رہے ہیں اچھی بات ہے, اس سے بڑھ کے بھی مانگ کے جائیں, آخرت مانگ کے جائیں. انشاءاللہ سید الشہداء کے ساتھ جنت میں ہمراہی نصیب ہو سکے, یہ مانگ کے جائیں. اللہ اکبر.